بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، حال ہی میں پاکستان کے اندر ایک یاسین نامی رافضی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دور داماد پیارے صحابی امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی۔ اہل سنت و جماعت کے معتبر اور عظیم عالم دین سید السادات حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے ساتھ مناظرہ کی نشست کی، اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اچھے پیرائے میں اہل سنت کی ترجمانی کی ہے، اور یہ شخص بالکل برہنہ ہو کے اہل سنت کے خلاف سامنے آ گیا ہے۔ میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت کی طرف سے بڑا عمدہ اقدام کیا، اور اس وقت جو سادات کرام اہل سنت کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے مقابلے میں میدان میں ہیں، ان میں ایک ہمارے ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے علم و عمل میں اللہ برکتیں فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ علماء اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو، ان علماء کرام جو اہل سنت کے دفاع کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور پھر خصوصاً سادات کرام، جتنے سادات کرام اس وقت میدان میں ہیں، ان تمام کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک یاسین رافضی کا مسئلہ ہے، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے، اس شخص کے ساتھ، نام کے ساتھ قادری کوئی اہل سنت ذکر نہ کرے، چونکہ قادری وہ ہے جو حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر صاحب حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے مطابق عقائد رکھتا ہو، اور یہ شخص ٹوٹلی ان کے عقائد کے خلاف چل رہا ہے، اور جو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے دوران گفتگو گستاخی کی۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں، میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی۔ اب یہ ہے احد، حنین کا بھی سنا دوں، حنین کا بھی سنا دوں، اب فیصلہ کر پا رہا ہوں، شیعوں کے ساتھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں۔ اب حنین پہ آ جاتے ہیں، آپ کا ٹائم میری بات سنیں نا ایک منٹ، میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے، غزوہ حنین کیوں نہیں، میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری، یہ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح بخاری دینے لگا ہوں، سنت کی بولی ہے، صحیح بخاری، یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے، صحیح بخاری دے رہا ہوں، صحیح بخاری، صحیح بخاری آپ کے سامنے رکھنے لگا شیعہ بھی نہیں بولتے، میں صحیح بخاری، یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے۔ صحیح بخاری سنیں، یہ میری آخری روایت سن لینا۔ پہلے میری بات سنیں نا، عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی، آج کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں
اعلی یاذ باللہ تعالی یہ اہل سنت اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور یہ بندہ پھر بھی اہل سنت کے اندر رہ سکتا ہے؟ یعنی اصولی طور پر یہ بندہ اہل سنت نہیں ہے. اور اہل سنت کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت کی نشست و برخاست اور ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ قطعاً اہل سنت کو زیب نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جس طرح یہ طعن کر رہا ہے اور آپ کی گستاخی کر رہا ہے، اہل سنت کے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 امور 20 کی باس میں آپ یہ واضح طور پر فرماتے ہیں جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے. اور رافضی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ شخص بالکل واضح طور پر یہ رافضی گروہ کا ہے. اور امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ مکتوبات شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یقین تصور فرمایند کہ فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است. علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، مشائخ اہل سنت خصوصاً اس کی طرف متوجہ ہوں. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ یہ بات یقینی طور پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بدعاتی کی صحبت ہے یہ کافر کی صحبت سے زیادہ خطرناک ہے. اور فرماتے ہیں وہ بدترین جمیع فرق مبتدعان جماعند کہ با اصحاب پیغمبر علیہ السلام بغض دارند. فرماتے ہیں کہ جتنے بدعتی فرقے ہیں، جمیع فرق مبتدعان، جتنے فرقے ہیں بدعتی، ان سب میں سے بدترین بدعتی فرقہ وہ ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور ان پر طعن کرتا ہے اور ان کو نشانہ بناتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو کافر قرار دے رہا. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. فرماتے ہیں قرآن مجید تو ان کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے. اور حضرت امام ربانی فرماتے ہیں قرآن و شریعت را اصحاب تبلیغ نمودان اگر ایشام مطعون باشند طعن در قرآن و شریعت لازم میں آید. فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام پر طعن کیا جائے گا تو یہ مطعون ہو جائیں گے، تو یہ تو پھر ساری شریعت پر طعن ہو جائے گا، قرآن مجید پر طعن آ جائے گا. اور ناظرین کرام، یہ تو عام صحابہ کرام کے بارے میں ہے نا، کسی پر طعن کیا جائے قرآن شریعت پر طعن آئے گا. لیکن حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہے رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں کہ قرآن جمع حضرت عثمان است. قرآن مجید تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا ہے. آج روئے زمین پر مسلمانوں کے پاس جو مصحف شریف ہے یہ مصحف عثمانی ہے.
یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک کا جمع کیا ہوا قرآن شریف ہے. فرماتے ہیں اگر عثمان مطعون است تو قرآن مطعون است. فرماتے ہیں اگر حضرت عثمان غنی پر ہی طعن ہو گیا تو پھر قرآن مطعون ہو گیا، قرآن پر طعن ہو گیا. حضرت عثمان غنی پر اعتراض ہو گیا، قرآن پر اعتراض ہو گیا. حضرت عثمان غنی کی ذات کو اگر نشانہ بنا دیا گیا تو قرآن مجید کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں اعاذنا اللہ سبحانہ اما یا تاقید الزنادقۃ. فرماتے ہیں یہ زندیق لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں. اور یہ خبیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح نشانہ بنا رہا ہے، اس کے ساتھ میں ایک حوالہ اور پیش کر دوں. ناظرین کرام، یہ میرے پاس قرطبی شریف ہے، تفسیر قرطبی. امام قرطبی کیا فرماتے ہیں، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ روا ابو عروہ الزبیری من ولد الزبیر کنا عند مالک بن انس فذکروا رجلا ینتقص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو عروہ الزبیری یہ فرماتے ہیں ہم حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مالک بن انس رضی اللہ عنہ جو ائمہ اربعہ میں سے امام ہے. تو وہاں کچھ حضرات نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اصحاب رسول پر تنقیص کرتا تھا، ان کا نقص بیان کرتا تھا، ان کے عیب بیان کرتا تھا، ان کی خامیاں بیان کرتا تھا. تو اس کا جب ذکر کیا کہ یہ شخص اس طرح کرتا ہے، فقرا مالک هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی. ابھی جو ہم نے جو آیہ مبارکہ جس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، یہ تلاوت فرمائی اور لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ تک پہنچے. فقال مالک امام مالک نے فرمایا، یعنی اس آیہ مبارکہ میں آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہا ہے. اس آیہ مبارکہ محمد الرسول اللہ سے شروع فرمایا، والذین معہ، حضور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اصحاب رسول کا ذکر فرمایا اور پھر اصحاب رسول کی خوبیاں بیان فرمائی، ان کی صفتیں بیان فرمائی، ان کی شانیں بیان فرمائی، ان کے کمالات بیان فرمائے اور ان کی عظمتیں بیان فرمائیں. اور اس مقام پر آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے مطلب اس کا یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ یہ واضح فرمانا چاہتا ہے میں اپنے حبیب کے صحابہ کرام کی شانیں اس لیے بیان فرما رہا ہوں لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ تاکہ کافر ان کی شانیں سن کر دیکھ کر غیظ میں جل جائیں، وہ جلتے رہیں. تو پھر مطلب کیا نکلا؟ امام مالک نے خود فرمایا فقال مالک من اصبح من الناس فی قلبه غیظ على احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابته هذه الآیۃ ذکرہ الخطیب ابو بکر. حضرت امام مالک نے فرمایا رضی اللہ عنہ، جس شخص کے دل میں کسی صحابی کا بغض، ارے کسی صحابی کا بغض ہوگا، وہ بڑے سے بڑا صحابی، وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی، کسی صحابی کا بغض جس کے دل میں ہوا اور اس حال میں اس نے صبح کی کہ اس کے دل میں کسی صحابی کا بغض ہے، فرمایا اس آیہ مبارکہ کے تحت داخل ہو کے وہ پھر کیا مطلب وہ کفار کی جماعت میں چلا جائے گا. یہ اصحاب رسول کی توہین کی پھٹکار یہ ہے. اور قول تو امام قرطبی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لقد احسن مالک فی مقالته واصاب فی تاویلہ فمن نقص واحدا منهم او طعن علیہ فی روایتہ
فقد رد علی اللہ رب العالمین وابطل شرائع المسلمین. فرمایا کہ امام مالک نے کیا خوب تفسیر فرمائی ہے اور کیا ثواب تفسیر فرمائی ہے. جس شخص نے بھی کسی صحابی کے اندر کوئی نقص نکالا اور بیان کیا یا اس پر طعن کیا، اس کی روایت میں طعن کیا، اس نے اللہ پر طعن کیا ہے، اللہ پر رد کر دیا ہے. اور فرمایا اب تعالی شرائع المسلمین، مسلمانوں کو جان لینا چاہیے اس شخص نے مسلمانوں کی شریعت اور دین اسلام کو باطل کیا ہے. ناظرین کرام، ان تمام تصریحات اور اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس رافضی کا حکم کیا بنا. دیکھیں حضرت عثمان غنی کی تو بڑی شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام سے فرمایا مال چاہیے، تو آپ نے، حضور ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ بوائے پالان کے پیش کیے. حضور نے فرمایا پھر چاہیے، عرض کی اس کے ساتھ 200 اور، حضور نے فرمایا اور چاہیے، عرض کی ان کے ساتھ 300 اور. تو یہ اونٹ جب آپ نے پیش فرمائے بوائے ساز و سامان کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ نے معاف فرما دیا. یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر یہ شخص حضرت عثمان غنی پر طعن اس انداز میں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا وہ معاملہ جو صحابہ کرام کو اپنی رائے میں فرق لگا تھا، اس کے اندر ان کو، جسے آپ کہہ سکتے ہیں خطائے اجتہادی، انہوں نے ایک رائے قائم کی تھی جس میں ان کو خطا واقع ہو گئی، اس کو یہ ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جب ارشاد فرما دیا کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. فرمایا بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کے باعث، یعنی جو انہوں نے اس کے اندر جو فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا تھا اس مقام کو چھوڑا گیا، تو وہ ان کی یہ چیز ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. اب اللہ فرماتا ہے معاف فرما دیا. اب یہ شخص یاسین رافضی نامی شخص جو ہے، یہ اللہ کی معافی کو بھی ذکر کرتا ہے اور پھر اعتراض بھی کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اہل اسلام سمجھے، اہل سنت و جماعت، کہ یہ اللہ کی معافی پر اعتراض کر رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ کے معاف فرمانے کو ناپسندی کا اظہار کر رہا ہے. یہ توہین کی جا رہی، اس نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کی توہین کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معافی کی توہین اور اسے ناپسند کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اور پھر اس پر طعن کرنا، یہ سری کفر ہے. اس بنا پر بھی یہ بندہ اسلام سے نکل چکا ہے اور یہ کافرہ کے زمرے میں داخل ہو گیا ہے. اللہ کہ یہ بندہ مکمل توبہ کرے اور توبہ کر کے پکی توبہ کرے اور پھر سے اسلام میں داخل ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن اپنی جگہ، کتنی خرابیاں اس کے ضمن میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ پر بھی طعن اور اعتراض ہے، اور اس کو خفیف جانا جا رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیا. اب کسی کو کیا مجال ہے جب اللہ معاف فرما دے، اس پر بات کرنے کی کوئی گنجائش، کسی کو کوئی اجازت ہے؟
کوئی اتھرائز رکھتا ہے اعلیٰ یاذ باللہ تعالیٰ؟ اللہ نے معاف فرما دی. تو پھر عثمان غنی اللہ کی معافی ہو گئی. عثمان غنی کا رتبہ صحابہ کرام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دیں. پہلی صاحبزادی کا وصال ہوا، پریشان تھے، تو حضور نے فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ کے ساتھ لنک رشتہ تھا، ریلیشن شپ تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فرق پڑ گیا ہے. حضور نے فرمایا فکر نہ کر، ابھی جبریل آئے ہیں، اللہ کا حکم آیا ہے، میں اپنی دوسری صاحبزادی جو میرے پاس ہے اس کا میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. حضور نے نکاح فرما دیا. جب اس دوسری صاحبزادی کا وصال ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس 40 صاحبزادیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک روایت میں آتا ہے 100 صاحبزادیاں ہوتی، یک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. وہ عثمان غنی. اور پھر انبیاء و مرسلین کے بعد پوری امت مسلمہ میں تیسرے درجے کی شخصیت حضرت عثمان غنی ہے. تیسرے درجے کی شخصیت. پہلا درجہ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم اس تفضیل پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور کئی رافضی جو ہیں نا ان کو انشاءاللہ ہم ان کی خبر لیں گے. آج میں صرف اس رافضی کے حوالے سے بات کرنی تھی. اور حضرت علامہ پیر طریقت رابر شریعت مبلغ اسلام پاسبان مسلک اہل سنت و جماعت حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت اور خطباء اہل سنت کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ رافضیوں کو پہچانے، گستاخوں کو پہچانے، اور ان کے ساتھ آپ اپنے کندھے ملا کے بیٹھنے سے پرہیز کریں، ان کی مجلسوں سے پرہیز کریں، خدا را اہل سنت پر رام کھائیں. اور اس پر ہم پھر بھی مزید بھی کچھ گزارشات پیش کریں گے. برطانیہ اور پاکستان کے خصوصاً ان علماء اور مشائخ سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان کو پہچانیں اور ان کو سٹیجوں کی زینت نہ بنائیں، نہ خود ان کے سٹیجوں کی زینت بنے. اس سے اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے. اور مشائخ اور علماء اہل سنت کا ہی کھاتے ہیں. اس لیے اہل سنت کے پر رحم بھی کریں، عقیدہ اہل سنت کا مکمل تحفظ کریں، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. تاریخ لکھی جا رہی ہے، رقم ہو رہی ہے، کوئی نہیں بچے گا. اس میں ہر شخص سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اہل مسلک کے اہل سنت کو بلند و بالا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.